پاک فوج جب سے پاکستان بنا ہے وہ ہماری خدمت کرتی ہوئی آ رہی، جوان اپنی زندگیاں قربان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سے میری التماس ہے، حکومت پاکستان سے التماس ہے کہ انہیں وہ سارا سامان مہیا کریں جن سے وہ ان لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ وہاں ہیلی کاپٹرز چاہیے، وہاں مزید بوٹس چاہیے، وہاں خیمے چاہیے، وہاں خوراک چاہیے، وہاں دودھ چاہیے۔ ان ماؤں کو ان بچوں سے ملانے کے لیے آپ سب کو کوشاں ہونا چاہیے۔ میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے حکومت پاکستان سے۔ پرویز الہی صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے حکومت سنبھالی ہے، بڑی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کم ہے۔ وفاق کو ساتھ جڑنا چاہیے، صوبوں کو ساتھ جڑنا چاہیے، ہم سب کو ایک ساتھ جڑ کے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ کسی کے بچے نہیں ہیں، وہ میرے بچے ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں۔ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو کم از کم آپ آگے آئیں، جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر بڑی خوراک ہے، ضائع ہو جائے گی، چوہے کھا جائیں گے۔ یار بستر آپ کے پاس موجود ہیں، کیا ہے دنیا کی نعمت جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ لیکن میرے ان بچوں کے پاس نہیں ہے، ان کی بیٹیوں کے پاس نہیں ہے، میری بہنوں کے پاس نہیں ہے۔ آگے بڑھیں خدا کے لیے، آگے بڑھیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ میں بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کا اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو۔ طرح کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بناتی، لیکن اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایز اے نیشن ہم سب ایک ساتھ آئیں فلڈ وکٹمز کے لیے۔ ریڈی ٹو ویئر چیزیں، ریڈی ٹو ایٹ چیزیں آپ سب نے وہاں پر بھجوانی ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی کوکنگ کا سلسلہ اس وقت نہیں ہو سکتا۔ خواتین کی بہت ساری ایسی اسینشیل چیزیں ہیں جو کہ آپ نے بھجوانی، جس میں انکلوڈنگ آ جاتی ہیں سینیٹری پیڈز۔ بچوں کے لیے پیمپرز آپ نے ضرور بھجوانا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر بچے کس کنڈیشن میں ہیں، وہاں پر پانی کتنا زیادہ ہے، کھانا وہاں پر پک نہیں سکتا، خواتین اور بچے وہاں پر کس کنڈیشن میں، وی ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا۔ یہاں پر ہمارے پاس جوسز بھی ہیں، بسکٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، بیبی پیمپرز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ کوک نہیں ہو سکتی، لیکن ایک انسان کے نیوٹریشن جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آگے آ کے مدد نہیں کر سکتے، اس وقت صرف ایک 100 روپے بھی بہت زیادہ بڑا رول پلے کریں گے۔ اینڈ اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو، اگر آپ کے گھر میں ایک ایکسٹرا بوٹل پانی کی بھی موجود ہے، وہ بھی جا کے ڈونیٹ کریں، کیونکہ اس وقت وہ بھی بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ خاص طور سے جو ملک کے اندر ہے، خدا کے واسطے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے اداکار ہو، چاہے عام عوام ہو، بزنس مین ہو، خیر جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہو، سب اکٹھا ہو جائے، سب اکٹھا ہو کر پاکستان کی بقا کے لیے سوچیں۔ یہ KPK کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بلوچستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سندھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پنجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ بہت مصیبت ہے ہم سب، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میری گزارش ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں اس وقت اپنی سیاست چمکانا چھوڑ دیں، اس وقت اکٹھا ہو کے پاکستان کے لیے سوچیں، ان مظلوموں کے لیے سوچیں جو اس وقت بہت سی مصیبت سے دو چار ہیں۔ چاہے آپ ثنا فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہوں، شاہد افریدی فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہوں، انڈس کو سپورٹ کرتے ہوں، سٹیزن فاؤنڈیشن کو سپورٹ کرتے ہوں، شوکت خانم کو سپورٹ کرتے ہوں، بس جس چیریٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کیجیے، پلیز 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 ان سب کو بچا لیجیے۔ اس وقت ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے اس مصیبت سے۔ پاکستان زندہ باد۔ جس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، صرف ارتھ موونگ مشینز ان کو ہٹا سکتی تھی، اور وہ ارتھ موونگ مشینز کو ہیلی کاپٹر پہ لایا نہیں جا سکتا تھا، اور یہ جو سنگل روڈ تھا وہ سارا بلاک ہوا ہوا تھا، تو پولیس ہٹا رہی تھی کہ وہ ہٹیں تو ارتھ موونگ مشینز آگے آئیں تاکہ جن کی آوازیں ابھی بھی اندر سے ملبے سے آ رہی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ بٹ وہ ایک دن گزر گیا اور پھر وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور وہ لوگ obviously they all died، بٹ وہ ارتھ موونگ مشینز نہیں پہنچ پائیں کیونکہ ہم سب جذباتی تھے اور ہم سب آنا چاہ رہے تھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم چینلائز کریں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، جو بھی مدد کرنا چاہ رہا ہے
وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے صرف کچھ نہ کچھ بھجوا نہ دے, تھوڑی سی محنت اور کرے. جو بھی ڈی سی ہے اس ایریا کا, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے جو چاروں پروونسز کے ہیں, ان سے کوآرڈینیٹ کرے, ان سے پوچھے کہاں پر دوائیوں کی ضرورت ہے, کون سی دوائیوں کی ضرورت ہے, جہاں پر راشن کی ضرورت ہے, جہاں پر ٹینٹس کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو جہاں پر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو وہاں پر سب کچھ جا رہا ہو. یہاں پر راشن میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے بھیجا ہوا ہے بٹ پکانے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ کچن سیٹ اپ کرنا پڑے گا. جہاں پر وائرل اتنا خطرناک پھیلا ہوا ہے, اتنی بیماریاں پھیل رہی ہے, کون سی اینٹی بایوٹکس چاہیے, کہاں پر کیا چاہیے, آئی تھنک یہ اگر نہیں پتا ہوگا اور ہم بھیجتے رہیں گے تو وہ ضائع ہوگا. تو میری بس ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ اس علاقے کے ڈی سی سے, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے جو پروونشل ہیں, ان سے ضرور کوآرڈینیٹ کر کے پوچھیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے. بے شک آپ خود جا کے دیں اگر ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ہم وطنوں, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا اپنا خالد بٹ, سینئر ٹیلی ویژن آرٹسٹ. 1954 میں ملتان جب میں نے مثالی درسگاہ اسکول سے پرائمری کا امتحان پاس کیا تو میں اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ میں 6ٹھی جماعت میں داخل کیا گیا. میری فٹنس اور سمارٹنس کو دیکھتے ہوئے مجھے اسکاؤٹنگ کے لیے سلیکٹ کیا. آج کے نوجوان, آج کے بچے تو شاید اسکاؤٹنگ سے نابلد ہوں, لیکن ہمارے وقتوں میں اسکاؤٹنگ ایک بڑی ہی قابل عزت تنظیم تھی. یہ دوسری جنگ عظیم میں لارڈ بیڈن پاول نے اسے بنایا تھا. یہ غیر فوجی تنظیم تھی جو مشکل حالات میں, جنگ کے دوران اور قدرتی آفات کے دوران لوگوں کی, انسانیت کی اور متاثرین کی مدد کیا کرتی تھی. جب بچہ پرائمری اسکول میں ہوتا ہے تو اسے کب کہتے ہیں, کب بھیڑیے کا بچہ, لیکن جب وہ ہائی اسکول تک پہنچتا ہے تو پھر اسکاؤٹنگ کا دور شروع ہوتا ہے. تو اس کے 4 ادوار تھے, ٹینڈر فٹ, سیکنڈ کلاس, فرسٹ کلاس, قائد اعظم اسکاؤٹ, اور پھر ایک اسکاؤٹ تاحیات روور رہتا ہے. سو الحمدللہ میں آج بھی روور ہوں, اور روور ہونے کی حیثیت سے میں اپنی قوم کے اس مشکل وقت میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی مجھے اپنے ساتھ ایسے علاقوں میں لے جانا چاہتا ہے جہاں میں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کر سکوں تو میں بالکل تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس سے جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں, جس پہ آپ کو اعتبار ہے, وہ کوئی شخص ہو, تنظیم ہو, ادارہ ہو, حکومت ہو, آپ اسے ضرور دیجیے. جس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ حق والوں کو تک یہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ پہنچے گا, تو ان کی ضرور مدد کیجیے, تاکہ وہ لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, جن کے مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں, ان تک آپ کی مدد پہنچے. سو میری آپ سے درخواست ہے کہ دامے درمے سخنے جس طرح بھی ہو, اس وقت ہماری قوم پہ جو مصیبت ہے اس میں ان کی مدد کیجیے. آپ کا اپنا روور خالد بٹ. ہر کوشش اہمیت رکھتی ہے, اتنی بھی چھوٹی کوشش اہمیت رکھتی ہے. بالکل صحیح کہا اس نے, ایک چھوٹی سی کوشش بھی اہمیت رکھتی ہے. یہ وقت ہے کہ ہم تمام لوگ آگے بڑھیں اور اپنے ان تمام بہن بھائیوں کی مدد کریں جو پاکستان میں ہونے والی بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ امتحان ان کا نہیں, ہمارا ہے. مذاق مستی اپنی جگہ, لیکن ابھی ایک دوست کا فون آیا, کچھ ٹینٹس بھجوا رہے تھے, اوبیسلی جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے. سو وہ جو ٹینٹ, جو واٹر پروف ٹینٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑے عرصے پہلے تک جب اپنے یوز کے لیے کچھ دوستوں نے لیے تھے تو 8,500 یا پتہ نہیں 7,500 کے مل رہے تھے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ سیلاب زدگان کو ہمیں یہ چیزیں بھجوانی ہے تو وہی ٹینٹ 12,500, 13,000, 14,000 کا ملنا شروع ہو گیا. بڑے ایماندار لوگ ہیں یار, ویری سپورٹیو.